معلوم ہوا ہے کہ اسلام آباد میں تیز رفتار گاڑی سے اسکوٹی کو ٹکر مار کر دو لڑکیوں کی جان لینے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کا بیٹا تھانہ سیکریٹریٹ میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے وقت گزار رہا ہے۔ ملزم ابوذر کو نہ صرف تھانے میں نیا میٹریس، تکیا اور کمبل فراہم کیا گیا ہے بلکہ اس کی انگریزی کھانوں سے تواضع کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ملزم ابوذر کو مکمل پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب تو ملزم کی بیرک میں پہلے سے موجود قیدیوں کو دیگر بیرکوں میں منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے آرام اور پرائیویسی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو حوالات میں موبائل اور انٹرنیٹ سمیت تمام ضروریات زندگی کی آسائشیں فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ ایک کانسٹیبل کو باقاعدہ اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تفتیش کے نام پر حوالات میں قید ابوذر فل عیاشی کا وقت گزار رہا ہے۔ وہ زیادہ تر تو آرام کرتا ہے جبکہ فری ٹائم میں موبائل پر گیمز کھیل کر وقت گزارتا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پولیس حکام کی جانب سے ملزم ابوذر کی بیرک کے حوالے سے سخت سیکورٹی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کی بیرک کی طرف کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ تھانے میں آنے والے افراد کے موبائل فون پر بھی خاص نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ ملزم کی حوالات میں عیاشیوں کی کوئی ویڈیو یا تصویر باہر نہ جا سکے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کے سیکریٹریٹ چوک میں پیر کی شب ایک المناک حادثہ پیش آیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کے کم عمر بیٹے ابوذر نے موبائل پر ویڈیو بناتے ہوئے تیز رفتار لینڈ کروزر سے ٹکر مار کر دو نوجوان لڑکیوں کی جان لے لی تھی۔ اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں درج ایف آئی آر کے مطابق سمرین حسین اور ان کی دوست تابندہ بطول پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ سے گھر واپس جا رہی تھی۔ اس دوران تیز رفتار لینڈ کروزر نے انہیں پیچھے سے ٹکر مار دی، جس کے بعد دونوں لڑکیوں کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ دم توڑ گئیں۔ پولیس کو ملزم ابوذر نے بیان دیا تھا کہ حادثے کے وقت وہ سنیپ چیٹ پر ویڈیو بنا رہا تھا اور واقعے کے بعد اس نے اپنا موبائل فون کہیں پھینک دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کم عمر ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہیں تھا۔ منگل کو عدالت نے 16 سالہ ابوذر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاہم اب آئین و قانون کے مطابق کیس کو انجام تک پہنچانے کے دعوے کرنے والی اسلام آباد پولیس ملزم ابوذر کو دوران تفتیش فل پروٹوکول دیتی نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے اطلاعات سامنے آنے پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برسر اقتدار اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ بدمست ہاتھی کی طرح ہیں جو عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کے نام کی کوئی چیز نہیں، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے۔ ناقدین کے مطابق ملزم کو عدالتی ریمانڈ کے دوران پولیس کی جانب سے دیے جانے والے پروٹوکول نے کیس کے تفتیشی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جج کے بیٹے کی حوالات میں عیاشیوں کا سن کر بالکل حیرت نہیں ہوئی کیونکہ یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے۔ ہاں، اگر اس کے برخلاف ہوتا تو سچ میں حیرت ہوتی۔ بعض سوشل میڈیا صارفین کے مطابق جس تھانے میں عام آدمی کو کرسی بھی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ایک قاتل مزاج ملزم کو پروٹوکول دینا اس نظام کے منہ پر تھپڑ ہے۔ پہلے ریمانڈ لیا جاتا ہے، پھر تفتیش کے نام پر حوالات کو آرام دہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں کیس کی شفافیت کی امید کرنا خود فریبی ہے۔ یہ کیس نہیں، نظام انصاف کا امتحان ہے۔ اگر وردی، عہدہ اور تعلقات قاتل کو تحفظ دیں گے تو عام شہری کی جان کی قیمت کیا رہ جائے گی؟ پاکستان میں حقیقی انصاف تب ہی آئے گا جب طاقتور اور عام آدمی کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، ورنہ یہ پروٹوکول ہی ثابت کرتا ہے کہ جرم نہیں، طاقت اہم ہے۔ صحافی احسان واحد نے واقعے پر سوالات اٹھاتے ہوئے لکھا کہ کیا جسٹس محمد آصف اپنے بیٹے کی گاڑی کے نیچے آنے والی 2 بیٹیوں کو انصاف دیں گے؟ کیا وہ بتائیں گے کہ کس بنیاد پر کم عمر بیٹے کو بغیر لائسنس گاڑی پکڑا دی؟ جیسے پنجاب میں بچوں اور والدین پر مقدمات ہو رہے ہیں، کیا ان پر بھی ہوگا؟ تاہم دوسری جانب تازہ اطلاعات کے مطابق جج محمد آصف نے متاثرہ فیملی سے آؤٹ آف دی کورٹ صلح کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ سینئر صحافی اسد ملک کے مطابق جج کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ واقعے کے وقت جج صاحب سو رہے تھے اور ان کا بیٹا گاڑی لے کر باہر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں جب حادثہ ہوا تو ملزم کو فوری تحویل میں لے لیا گیا۔ اسد ملک نے بتایا کہ اس کیس میں قتل کی دفعہ
लगाने की बजाय सेक्शन 322 लागू किया गया है, जो कत्ल बिल सबब से मुतालिक है, जिसका मतलब यह है कि मुल्जिम का जान लेने का इरादा नहीं था मगर गफलत से जान चली गई। असद के बकौल अगरचे आमतौर पर यह काबिल जमानत जुर्म है, लेकिन चूंकि मुल्जिम नाबालिग है और उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए केस नाकाबिल जमानत बन गया। असद मलिक का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुतासरा खानदानों से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें जारी हैं। ताहम अगर मुतासरा खानदान ने सुलह न की तो मामला ट्रायल तक जाएगा, जिसमें जुर्म साबित होने पर मुल्जिम को चंद बरस की सजा हो सकती है। ताहम माजी के केसेस को देखते हुए अंदाजा यही है कि आखिर में मुतासरा फैमिली दियत लेने पर आमादा हो जाएगी और मुल्जिम जमानत पर रिहा हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।